فرض کریں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ کپاس کی فصل کی بوائی میں محض 15 دن کی تاخیر یا ایک غلط بیج کا انتخاب کسان کی پورے سال کی محنت کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ ہاں، ویسے یہ سننے میں تھوڑا مبالغہ ضرور لگتا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں زراعت میں ایک چھوٹی سی غلطی کی قیمت لاکھوں روپے اور ایک پوری فصل کی تباہی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ جی، اور اس لیے آج کل ہر فیصلہ بہت ناپا تلا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں تمام زراعت سے وابستہ افراد اور زرعی ماہرین کو۔ آج ہم اس سائنس کو ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں جو مستقبل کی زراعت کی بنیاد ہے۔ یعنی ہم پورے سائنٹیفک ڈیٹا کا ڈیپلی تجزیہ کریں گے آج۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس JQ گلوبل ایگریکلچر کی جانب سے پیش کردہ پنجاب کاٹن سوئنگ گائیڈ 2026 کا مکمل ڈیٹا موجود ہے۔ یہ کوئی عام کتابچہ نہیں ہے، اس کا ایک مشن ہے۔ اصل میں یہ گائیڈ 2026 کے فارمنگ سیزن کے لیے ایک بہت ہی کمپریہنسو روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کاٹن کلٹیویشن اسٹریٹجی 2026۔ اس سلائیڈ کا سب ٹائٹل ہے پنجاب ایگریکلچر سیریز اور پریزنٹر ہیں محمد جاوید قمر صاحب جو کہ ایک سینئر سوائل سائنٹسٹ ہیں۔ ہاں، اور محمد جاوید قمر صاحب نے اس حکمت عملی کو بناتے ہوئے آج کی بدلتی ہوئی موسمیاتی حقائق کو سامنے رکھا ہے۔ دیکھیں، آج ہم جس زراعت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ 20 سال پرانی روایتی زراعت سے بالکل مختلف ہے۔ مطلب کلائمیٹ چینج کا اثر؟ بالکل، کلائمیٹ چینج اب ایک نہایت تلخ حقیقت بن چکی ہے۔ اس گائیڈ میں ایڈوانسڈ جینیٹکس، پانی کے درست استعمال یعنی پریسیژن ایریگیشن اور بایولوجیکل پیسٹ مینجمنٹ جیسی جدید چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ صحیح، یعنی مقصد ایک ایسی زراعت کو فروغ دینا ہے جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو۔ جی، جو بدلتے موسموں کے شدید جھٹکوں کو برداشت کر سکے۔ یہ پیورلی فیلڈ ریسرچ پر مبنی ایک روڈ میپ ہے۔ زبردست۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے انٹروڈکشن ٹو سیزنل کاٹن سوئنگ۔ اس میں وقت کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ موسمی کاشت کا وقت 1 اپریل سے 31 مئی تک ہے۔ جی، یہ 60 دن کا ٹائم فریم بہت کریٹیکل ہے۔ اگر اس 60 دن یعنی اپریل 1 سے مئی 31 کے درمیان کاشت ہو جائے تو یہ فصل کو سیزن کے آخر میں پڑنے والے کورے، جسے ہم لیٹ سیزن فراسٹ کہتے ہیں، اس سے بچاتی ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک بہت حیران کن بات بھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وائرس زدہ علاقوں میں ہر صورت 15 مئی سے پہلے بوائی مکمل ہو جانی چاہیے۔ یہ 15 دن کا فرق اتنا خطرناک کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک بڑے گہری موسمیاتی سائنس ہے۔ دیکھیں، گرمیوں کی شدید تپش یا ہیٹ ویو آنے سے پہلے پودے کے لیے زمین کے اندر اپنی جڑوں کا ایک مضبوط نظام بنانا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح، جیسے کسی عمارت کی بنیاد مضبوط کرنی ہو طوفان سے پہلے۔ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ اگر بوائی جلدی ہوگی تو ٹیپ روٹ سسٹم ہیٹ ویو سے پہلے ڈیپ چلا جائے گا، اور جہاں تک 15 مئی کی ڈیڈ لائن کی بات ہے نا، اگر وہاں تاخیر ہو جائے تو پودا کمزور ہوتا ہے اور سفید مکھی یا وائرس کا دباؤ اس پر فوراً حاوی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ 15 مئی کی لمٹ فصل کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے اپرووڈ سیڈ جینیٹکس۔ اس میں ٹرپل جین اجسام کا ذکر ہے، جیسے CMB AS3 اور ICS 386، اور ساتھ ہی ڈبل جین کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، یہ جینیٹک سائنس کا بہت بڑا انقلاب ہے۔ ڈبل جین اجسام تو وہ روایتی بیٹی ورائٹیز ہیں جو سنڈیوں کے خلاف مزاحمت کے لیے بنائی گئی تھیں۔ لیکن یہ ٹرپل جین پھر ان سے کیسے مختلف ہے؟ ٹرپل جین میں جدید قوت مدافعت موجود ہے۔ یہ نہ صرف براڈ اسپیکٹرم ویڈز یعنی جھڑی بوٹیوں کے خلاف کام کرتی ہیں، بلکہ بال ورمز کے خلاف بھی ایک بہترین قدرتی دفاع فراہم کرتی ہیں۔ اچھا، مطلب بیج اپنے آپ کو خود بچا سکتا ہے؟ جی، تصدیق شدہ جینیٹک ورائٹیز کا انتخاب اصل میں فصل کو اندرونی طور پر ایک بکرتر بند یا آرمر پہنانے کے مترادف ہے۔ اس سے زیادہ پیداوار کی ضمانت ملتی ہے۔ باقاعدہ بند فصل، یہ تو بہت دلچسپ تصور ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ریجنل میپنگ اینڈ ورائٹی سلیکشن۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ ملتان، بہاولپور اور ڈیجی خان کے لیے الگ الگ اجناس ہونی چاہیے۔ ہاں، کیونکہ ہم پورے پنجاب میں کوئی ایک سپر سیڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا بیج اچھا ہو تو ہر جگہ نہیں اگے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر علاقے کے اپنے مائکرو کلائمیٹس ہوتے ہیں۔ جیسے ملتان ریجن میں شدید گرمی ہوتی ہے، تو وہاں ایسی ورائٹیز چاہیے جو ہیٹ اور لوکل مٹی کو برداشت کر سکیں۔ اور بہاولپور میں؟ وہاں تو پانی کی ویسی ہی کمی ہوتی ہے۔ بالکل، اس لیے بہاولپور ریجن میں پانی کی بچت کے لیے ڈراؤٹ ٹالرنٹ یعنی خشک سالی برداشت کرنے والی اجناس ضروری ہیں۔ صحیح۔ اور ڈی جی خان کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ اس کے منفرد جغرافیائی خدوخال اور کیڑے کی ہسٹری کے مطابق مضبوط بیج چاہیے۔ جی، لوکل بیج کا انتخاب ہی اصل میں کامیابی کی کنجی ہے۔ بالکل۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے نان بی ٹی ویرائٹیز اینڈ کوالٹی سٹینڈرڈز۔ اس میں نان بی ٹی ویرائٹیز کا محتاط استعمال اور سیڈ کوالٹی سٹینڈرڈز کی بات کی گئی ہے۔ نان بی ٹی اجسام کا استعمال اصل میں پیسٹ ریزسٹنس یعنی کیڑوں میں قوت مدافعت کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح، جسے ہم ریفیوج اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ بالکل، اور ان کا استعمال لوکل پیسٹ ہسٹری اور زمین کی زرخیزی یعنی سوئل وائٹیلٹی میٹرکس کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک ایبسولوٹ رول یعنی حتمی اصول بھی دیا گیا ہے کہ کبھی بھی 75% سے کم اگاؤ یا جرمینیشن ریٹ والا بیج قبول نہ کریں۔ ہاں، اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ ایک ناقص بیج آپ کی تمام کھادوں اور محنت کو ضائع کر سکتا ہے، اس لیے صرف لیب ٹیسٹڈ بیج ہی لینا چاہیے۔ صحیح کہا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سیڈ ٹریٹمنٹ، ایسڈ ڈی لینٹنگ۔ اسے مقامی زبان میں ڈورے اتارنے کی سائنس بھی کہا جاتا ہے۔ جی، ڈیلنٹنگ کا عمل بیج کے روئن یا فز کو اتارنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ بیماریوں کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ اس میں سلفیورک ایسڈ کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ بالکل 1 کلو گرام سلفیورک ایسڈ فی 10 کلو گرام بیج کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ میتھمیٹیکل ریشو اتنا اسٹرکٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس مخصوص تناسب کی خلاف ورزی کریں گے تو نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے۔ اگر ایسڈ زیادہ ہو گیا تو وہ بیج کو جلا دے گا، اور اگر کم رہ گیا تو پھر اس کے روئیں ادھورے رہ جائیں گے اور جو سوئل بورن پیتھوجنز یا زمین کی بیماریاں ہیں وہ نئے اگنے والے پودے پر حملہ کر دیں گی۔ اچھا، تو یہ بہت احتیاط والا کام ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کیمیکل سیڈ کوٹنگ۔ روئیں اتارنے کے بعد بیج کر سسٹمک انسیکٹیسائڈز کا لیپ کیا جاتا ہے۔ جی، بوائی سے پہلے کیمیکل کوٹنگ کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیمیکل پودے کے اندرونی نظام جسے ہم ویسکولر سسٹم کہتے ہیں اس میں براہ راست جذب ہو جائے۔ تو کیا اس سے ننھا پودا ابتدائی کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے؟ بالکل، یہ امپورٹنٹ کوٹنگ پہلے 30 دنوں تک رس چوسنے والے کیڑوں یعنی سکنگ پیسٹس کے خلاف مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے بیج کو زمین میں اتارنے سے پہلے ایک حفاظتی ٹیکا یا ویکسین لگا دی جائے۔ ہاں، یہ مثال بہت فٹ بیٹھتی ہے اس پروسیس پر۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ایڈوانسڈ لینڈ پریپریشن۔ بہترین بیج تو تیار ہو گیا، لیکن زمین کے حوالے سے سب سوئل کمپیکشن یا زمین کے سخت پن کا ذکر ہے۔ دیکھیں، زمین کی تیاری بہت اہم ہے۔ اگر مٹی کے نیچے سخت تہ ہے تو جڑوں کی گہرائی اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت شدت متاثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہارڈ پین بریکنگ ضروری ہے، یعنی گہرا ہل چلانا چاہیے تاکہ سخت تہیں ٹوٹ سکیں۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی لیزر لینڈ لیولنگ کا بھی پوائنٹ ہے۔ کھیت کا ہموار ہونا پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ صحیح، کیونکہ مکمل ہموار زمین ہی بیج کے یکساں اگاؤ اور کھاد کی متوازن تقسیم کی ضمانت ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر زمین کا بستر یا سیڈ بیڈ ٹھیک نہیں تو دنیا کا بہترین بیج بھی اچھی پیداوار نہیں دے سکتا۔ صحیح بات ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سوئنگ میتھڈز، ڈرل سوئنگ۔ یہ پہلا طریقہ ہے اور روایتی بھی ہے۔ ہاں، ڈرل سوئنگ ہموار کھیت میں درستگی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
اس میں قطار سے قطار یعنی لائن ٹو لائن کا فاصلہ بالکل 2.5 فٹ 2.5 فیٹ رکھنا ضروری ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ میکنائزڈ ویڈ کنٹرول یعنی مشینی طریقے سے جھاڑیوں بوٹیوں کی تلفی کے لیے بہترین ہے۔ بڑے اور ہموار کھیت کے انتظام کے لیے یہ بہت موزوں ہے۔ اچھا، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سوئنگ میتھڈز، بیڈ اینڈ رج سوئنگ۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جس میں کھیلیوں پر کاشت کی جاتی ہے۔ اسے ایک جدید ایگرونومک آرکیٹیکچر کہا گیا ہے۔ جی، اور خاص کر پنجاب کے پانی کے بحران کو دیکھتے ہوئے بیڈ سوئنگ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اس میتھڈ میں پودے کی جڑوں کو براہ راست پانی کی سطح سے محفوظ بلندی پر رکھا جاتا ہے۔ یعنی پودا پانی میں ڈوبتا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پانی کی بچت کے لیے اسے عالمی سطح پر بہترین طریقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ پنجاب کے واٹر کرائسس کے لیے تو یہ لائف لائن ہے۔ اور اس کے علاوہ مٹی کے سخت ہونے جسے سوئل کرسٹنگ کہتے ہیں، اس کو بھی تو یہ کم کرتا ہے نا؟ جی بالکل، جب مٹی سخت نہیں ہوتی تو جڑوں میں ہوا کی فراہمی یا ایریشن بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ زبردست۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پلانٹ پاپولیشن فریم ورک۔ اسے مقامی زبان میں ہم پودوں کی چھتری بنانا یا کینوپی مینجمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، پیداوار کا ڈائریکٹ اور حسابی تعلق پودوں کی ٹھیک تعداد برقرار رکھنے سے ہوتا ہے۔ اس میں فگرز بہت اسپیسیفک ہیں۔ اگیتی کاشت کے لیے فی ایکڑ ٹھیک 17,500 پودے، اور پچھیتی کاشت کے لیے یہ تعداد بڑھا کر 23,000 پودے کرنی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا زیادہ پودے ہمیشہ زیادہ پیداوار نہیں دیتے؟ ہم پودے کم کیوں کر رہے ہیں اگیتی کاشت میں؟ یہ بہت عام سوال ہے۔ اصل میں اگر جگہ کم ہو اور پودے زیادہ ہوں تو ان کی چھتری یا کینوپی آپس میں ٹکراتی ہے۔ اچھا، تو اس ٹکراؤ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے ہوا اور روشنی بلاک ہو جاتی ہے، اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے کھیت میں کیڑے اور بیماریاں بڑھتی ہیں۔ اس لیے 17,500 پودے آپٹیمل کینوپی سپریڈ کے لیے بیسٹ ہے۔ صحیح۔ اور پچھیتی میں وقت کم ہوتا ہے، اس لیے 23,000 کرتے ہیں۔ اور ہاں، ناغوں کی بھرائی یا گیپ فلنگ پہلے 15 دن کے اندر مکمل کرنی چاہیے تاکہ کھیت یکساں پکے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے لیں جس کا عنوان ہے میکرو نیوٹرین پروگرامنگ۔ اس میں فصل کی خوراک، خاص کر نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کا بیلنسڈ این پی کے استعمال بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جی، اور اس میں کمزور اور زرخیز زمین کی مخصوص ضروریات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو بنیادی کھادیں ہیں جیسے فاسفورس اور پوٹاش، انہیں زمین کی تیاری کے دوران ہی ڈال دینا چاہیے۔ اور نائٹروجن کا کیا طریقہ ہے؟ نائٹروجن کو ابتدائی آبپاشی کے مراحل میں ناپی تلی مقدار میں تقسیم کر کے یعنی اسپلٹ ڈوزز میں ڈالنا چاہیے۔ اچھا، ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ فصل کے آخری مرحلے میں نائٹروجن کے استعمال سے گریز کریں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آخر میں نائٹروجن ڈالنے سے غیر ضروری بڑھوتری ہوتی ہے، جسے ایکسیسو ویجیٹیٹیو گروتھ کہتے ہیں۔ پودا پتے نکالنے میں لگ جاتا ہے جبکہ اسے پھول اور ٹنڈے بنانے چاہیے۔ عنوان ہے مائکرو نیوٹرینٹ آپٹیمائزیشن۔ اس میں چھوٹے اجزاء کی بات ہو رہی ہے جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہ چھوٹے اجزاء پیداوار کے حتمی معیار کا تعین کرتے ہیں۔ زمین میں ان کی کمی سے براہ راست پھول قبل از وقت گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی پری میچور فلاور شیڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں 2 چیزوں کا خاص ذکر ہے، زنک اور بورون۔ جی، پودے کے اہم خامروں یا انزائمز کو فعال کرنے کے لیے زنک کا سپرے بہت ضروری ہے، اور پھول بننے کے عمل اور ٹینڈن کو گرنے سے بچانے یعنی بال ریٹینشن کے لیے بورون انتہائی اہم ہے۔ صحیح، یعنی ایک طرف پودے کو خوراک دینا ضروری ہے تو دوسری طرف ان خوراک چوروں کا خاتمہ بھی لازمی ہے جو جھاڑی بوٹیوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے فیز 1 پری ایمرجنس ویڈ ڈیفنس۔ جی، جھڑی بوٹیاں اصل میں پانی، سورج کی روشنی اور قیمتی کھادوں کے لیے فصل سے شدید مقابلہ کرتی ہیں۔ تو اگاؤ سے پہلے یعنی پری ایمرجنس کنٹرول کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی کھیت کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ بوائی کی پہلی آبپاشی کے 24 گھنٹے کے اندر فوراً پینڈیمیتھلن کا سپرے کرنا چاہیے۔
लेकिन इसमें लिखा है कि मिट्टी में मुनासिब नमी यकीनी बनाएं, क्योंकि खुश्क मिट्टी में पेंडिमिथिलिन की अफादियत शदीद कम हो जाती है। बिल्कुल, नमी नहीं होगी तो केमिकल की फिल्म ठीक से नहीं बनेगी और जड़ी बूटियां उगाएंगी। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फेज 2, पोस्ट इमर्जेंस एंड ट्रिपल जीन। जो जड़ी बूटियां पहली रुकावट से बच जाती हैं, उनके लिए ये हिकमत अमली है। हाँ, इन ढीठ जड़ी बूटियों के लिए तस्दीक शुदा ट्रिपल जीन अज्जाम पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्प्रे बहुत मुअस्सर रहता है। इसमें ग्लाइफोसेट के स्प्रे का कहा गया है कि ये आसानी और महफूज तरीके से किया जा सकता है, लेकिन साथ ही एक बहुत सख्त वार्निंग भी है। जी, वार्निंग ये है कि डबल जीन या नॉन बीट इज्साम पर ग्लाइफोसेट हरगिज इस्तेमाल ना करें, वरना फसल तबाह हो जाएगी। मेरा थोड़ा तजस्सुस है यहाँ, क्या ग्लाइफोसेट कपास को खुद नुकसान नहीं पहुँचाता अगर हम ट्रिपल जीन पर स्प्रे करते हैं? नहीं, यही तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कमाल है। ट्रिपल जीन पौधे के अंदर ऐसी तब्दीली की जाती है कि वो इस जहर को बर्दाश्त कर लेता है, जबकि झाड़ी बूटियां जल जाती हैं, लेकिन डबल जीन में यह खुसूसियत नहीं होती। जबरदस्त साइंस है ये। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है क्रिटिकल इरिगेशन शेड्यूलिंग। इसमें पहली आबपाशी के वक्त की तफसील है, जो पौधे की मरकजी जड़ियां टैपरूट सिस्टम की मजबूती तय करती है। जी, और इसमें तरीक़ा काश्त के हिसाब से फ़र्क है। अगर आपने ड्रिल कश्त की है तो बुवाई के बाद पहला पानी 30 से 45 दिनों तक ताख़ीर से लगाएं। 45 दिन? हाँ। और अगर खेलियों पर यानी बेड सोइंग की है तो उसमें लिखा है कि पहला पानी सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर लगाना लाजमी है। इतना बड़ा फर्क? हाँ, बेड सोइंग में पौधा सतह से ऊपर होता है तो उसे शुरू में नमी ज़रूरी चाहिए होती है, जबकि ड्रिल में हम पानी इसलिए रोकते हैं ताकि जड़ें गहराई में जाएं। बाद में इरिगेशन को रियल टाइम रेनफॉल और फसल पर क्रॉप स्ट्रेस साइंस के मुताबिक बदला जाना चाहिए। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पेस्ट स्काउटिंग एंड आईपीएम मैट्रिक्स। अब कीड़ों की बात आ गई है। आईपीएम का इन्हिसार हफ्ते में 2 बार खेत के मुसलसल और सख्त मुआयने पर है। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि अंधाधुंध स्प्रे हरगिज ना करें। कीमियाई तदारुक सिर्फ उसी वक्त करें जब मवेशी नुकसान की हद, जिसे हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल या ईटीएल कहते हैं, वो उबूर हो। यानी जब तक नुकसान खर्चे से बढ़ ना जाए स्प्रे ना करें। और पत्ता मरोड़ वायरस फैलाने वाले बुनियादी कीड़ों जैसे सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स की कड़ी निगरानी की जाए। जी, और कीड़ों की अफजाइश का चक्कर तोड़ने के लिए फसलों का हेरफेर यानी क्रॉप रोटेशन और झाड़ी बूटियों की तल्फी को यकीनी बनाना चाहिए। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है पिंक बॉलवर्म मैनेजमेंट। गुलाबी सुंडी का कपास के आखिरी मरहले के टिंडन के लिए सबसे बड़ा मवेशी खतरा बताया गया है। हाँ, ये बहुत खतरनाक होती है। इसके तदारक के लिए सेक्स पेरोमोन ट्रैप्स को खेत में सख्ती से 4 से 8 फी एकड़ की तादाद में नस्ब करना चाहिए। इन ट्रैप्स का बुनियादी मकसद क्या होता है? सही। और उसके साथ बाकायदगी से चेक करना और सुंडी के हमले का चक्कर तोड़ने के लिए मुतासरा फूलों को, जिसे रोजेट फ्लावर्स कहते हैं, उन्हें तलफ करना भी शामिल है। बिल्कुल, हाथ से उन मधानी नुमा फूलों को तोड़कर खत्म करना सबसे बेहतरीन तरीका है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है बायोलॉजिकल कॉम्बैट सॉल्यूशंस। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि खालिस जहरीले केमिकल्स पर इन्हिसार के बजाय कुदरती शिकारी कीड़ों या नेचर्स प्रेडेटर्स का इस्तेमाल करें। जी, जैसे नर्म जिस्म वाले कीड़ों की शिकारी के तौर पर क्रिसोपर्ला को खेत में स्ट्रैटेजिक अंदाज में छोड़ा जाता है। तो क्या इससे दूसरे कीड़ों के अचानक हमले रुक जाते हैं? बिल्कुल, ये खेत का माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखता है और सेकेंडरी पेस्ट आउटब्रेक्स को रोके रखता है। और इसमें सुंडियों के अंडों को तबाह करने के लिए पौधों के तनों के साथ ट्रिकोग्रामा कार्ड्स लगाने का भी जिक्र है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे केमिकल बमबारी की बजाय हम खेत में अपने दोस्त खुर्दबीन सिपाहियों की फौज उतार रहे हैं। हाँ, ये तशबीह बहुत अच्छी है। ये दुश्मन कीड़ों को शुरू में ही खत्म कर देते हैं। कमाल है। अब हम आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड एक्सपर्ट सपोर्ट। इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ यही है कि इस साइंटिफिक गाइड पर अमल करना ही 2026 में महफूज फसल और
मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को यकीनी बनाता है। जी बिल्कुल। और JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से एक कॉल टू एक्शन भी है कि सीजन की मुसलसल अपडेट्स के लिए उन्हें सब्सक्राइब करें। सही। और अगर किसी को माहिराना मुशावरत चाहिए तो वो अपने खेत के हवाले से मखसूस मशवरे के लिए मोहम्मद जावेद कमर साहब से बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। उनके डिजिटल राब्ता हैं वेबसाइट www.jqglobal.official.com और व्हाट्सएप नंबर है +92 349 8841 886। जी, और इस तरह की साइंटिफिकली बैक्ड इंफॉर्मेशन से ही हम मुस्तकबिल के फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, आज हमने जिस डीप डाइव में इन सोर्सेज का तज्जिया किया उसके आखिर में एक फिक्रंगेज सवाल पैदा होता है। वो क्या? वो ये कि क्या मुस्तकबिल की ज़राअत ट्रैक्टर और केमिकल की बजाय अब इन हयातियाती जंगों यानी इंसेक्ट्स फाइटिंग इंसेक्ट्स और जेनेटिक कोडिंग पर ज़्यादा इन्हिसार करेगी? ये बहुत ही अहम पॉइंट है और शायद यही आने वाले वक्त की हकीकत है।